بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں، بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ محترم ناظرین، گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں مالکی یوم الدین تک اس کی ضروری وضاحتیں اور ان آیات کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم آج کے اس پروگرام میں چوتھی اور 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، ان کی تشریح اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں، بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اولاً پہلی آیت ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 2 جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست استعانت کی کرتے ہیں۔ پہلا جملہ جو ایاک نعبد ہے، جس میں عبادت اور بندگی کو خاص ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص اور محدود کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ نعبدو کا ترجمہ ویسے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو اب یہ ہے کہ ایاک اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک چونکہ پہلے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کہتے ہیں کسے؟ عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قولاً عملاً، اوامر میں نواہی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع ہیں، من جانب اللہ آپ کے ذریعے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ان تمام چیزوں کو اپنانا، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ان چیزوں سے باز رہنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور جس طور پر جس انداز سے حکم دیا گیا، جس طریقے سے ہمیں جو کام کرنے کو کہا گیا اسی طریقے کے مطابق کام کرنا، یہی عبادت ہے۔ اگر ہم کوئی کام ایسا کرے جو بظاہر تو عبادت کی شکل کا ہو، لیکن طور و طریق ایسا نہ ہو جیسا ہمیں من جانب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا، تو وہ عبادت نہیں ہوگی، اس کا ثواب نہیں ملے گا اس کام پر، بلکہ گناہ ہوگا۔ جیسا کہ مکروہ اوقات میں نماز جیسی اہم عبادت اگر اس کو مکروہ اوقات میں پڑھا گیا تو اب یہ بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ ہوگی۔ لہذا عبادت نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، قولاً عملاً، ہر چیز میں آپ کی اتباع کرنا، اور اوامر میں اور نواہی میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ تو تھا ایاک نعبد کے متعلق مختصر سی بات۔ آگے دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے ہی سے استعانت کی درخواست کرتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں بندے کی طرف سے اپنی عبدیت اور غلامی کے تعارف کے سلسلے میں یہ دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے عبادت طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایاک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے
اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ محترم ناظرین، بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان پوری آیت کو کہہ کر اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رازق اور اپنے مربی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، یہ سمجھ کر بندہ خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار، ہم تیری ذات و صفات کا اقرار تو کر چکے، اب ہم تجھ سے، لہٰذا اب ہم تیری عبادت اور تیری پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت بدنی ہو، ہماری عبادت مالی ہو، چاہے ہم ظاہری اعضاء سے کوئی عبادت کریں یا باطنی قوا سے، جس طرح کی ہماری کوئی بھی عبادت اور پرستش ہو، یا اللہ ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، اس میں تیرے علاوہ اور کوئی شریک نہیں۔ اور بندہ کہتا ہے کہ تیری ہی اعانت کے ہم طالب ہیں، تیری ہی اعانت کے ہم طالب ہیں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم تیری ذات و صفات کا اقرار کر چکے ہیں، جب تیری ذات ایسی ہے تو اب عبادت کا لائق بھی تو ہی ہے، کیونکہ تو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اور جو ذات ان صفات کے مالک ہو تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ اور جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اب ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ بات تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پورا دین اور کامل اطاعت کا حاصل، پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد اور ایاک نستعین۔ ناظرین، اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ایک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ وہ مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ وہ اس آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ شیخ کیا بات تھی، کیا ہوا تھا؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس باب میں جھوٹا قرار دیا جاؤں، یعنی اس بات میں کہ اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ من جانب اللہ میں اس بات میں جھوٹا قرار دیا جاؤں۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ انسان دن میں ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت ہر انسان کو شرمندہ اور نادم ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے سامنے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اقرار کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب یہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنے کو منع کیا گیا، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دو صورتیں ہیں، افراد کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتا چلوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی جو ممنوع صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی انسان یا کسی فرشتے یا کسی جنات سے یا کسی نبی یا ولی سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اسے مدد طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح یہ بھی قادر مطلق ہے یا مختار کل ہے، اور یہ سمجھ کر اس سے وہ مدد طلب کرے، اپنی حاجت مانگے، تو یہ تو بڑا سنگین شرک ہے اور بالکل کھلا کفر ہے۔ یہ ایسا کفر ہے جس کی یہ کفار جو بت پرست مشرکین ہیں وہ لوگ بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے دیوتاؤں وغیرہ کو جو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ یوں سمجھ کر یوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل یہ لوگ بھی قادر مطلق ہے، نہیں، تو یہ تو بڑا سنگین کفر ہے۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ آدمی کسی ولی یا کسی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق یا کسی جنات یا فرشتے سے یہ سمجھ کر مدد طلب کرے، اپنی حاجت مانگے کہ اصل قادر مطلق اور مختار کل ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو اپنی طرف سے کچھ اختیار دیا ہے، جس اختیار کے دائرے میں رہ کر یہ لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں، یعنی اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت ہے جس کی اسلام نے اور قرآن کریم نے جس کو شرک قرار دیا اور جس کو کفر قرار دیا، یہ وہی شرک اور کفر ہے جس کے بت پرست و مشرکین جس کے اوپر عامل ہے۔ تو آدمی یہ دونوں چیزیں ممنوع ہے، آدمی کو ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ اب آگے والی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں بتلا دے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، سیدھا راستہ ہمیں بتلا دیجئے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی یہ ہے
کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیرخواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا، کسی بھی شخص کو منزل مقصود تک مہربانی اور خیرخواہی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا، یہ ہدایت کے معنی ہوتے۔ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا اور پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی بات یا امر بطور القاء کے دل میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کی فطرت میں وہ بات رکھ دی جائے۔ ہدایت کا یہ درجہ تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ من جانب اللہ کوئی بھی بات کسی بھی دل میں ڈال دی جائے یا پھر اس کی فطرت میں وہ بات رکھ دی جائے، اس کے ذریعے وہ رہنمائی پاتا رہے، یہ تو من جانب اللہ تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہدایت کا دوسرا درجہ مخصوص انسان اور جنات کے ساتھ جن کو جوہر عقل دیا گیا، اور یہ ہدایت انبیاء کرام اور اسی طرح علماء اعظام، صلحاء اور اولیاء اللہ اور آسمانی کتب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور اس آسمانی کتب کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ اور تیسری قسم یہ ہے کہ یہ تیسرا درجہ اور تیسری قسم صرف مومنین اور متقین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی من جانب اللہ بلا واسطہ فائز ہوتی ہے، اور اسی کو ہم بالفاظ دیگر توفیق الہی سے شمار کرتے ہیں، توفیق الہی سے ہم اس کو موسوم کرتے ہیں۔ یہ تھی ہدایت کے متعلق کچھ باتیں۔ اب آگے یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ ہمیں صراط مستقیم کو سمجھ لینا چاہیے، جس کے ہدایت اور جس پر ثبات اور قرار، ثبات اور استقامت کی دعا کرتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم میں۔ ناظرین، علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ ہیں جس میں 5 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ صراط کے معنی اولاً تو راستے کے، تو صراط کے معنی راستے کے۔ اب وہ صراط مستقیم کیسا راستہ؟ 5 صفتیں، وسیع اور کشادہ ہو۔ وہ صراط وہ راستہ ایسا ہو جو وسیع اور کشادہ ہو۔ نمبر 2 کہ وہ سیدھا ہو، مستقیم ہو یعنی کیا ہو؟ سیدھا ہو۔ نمبر 3 وہ راستہ قریب اور بالکل نزدیک ہو، منزل مقصود سے قریب اور نزدیک ہو۔ نمبر 4 منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو وہ راستہ۔ اور نمبر 5 منزل مقصود تک پہنچانے والے اس ایک راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ تو تھا صراط مستقیم۔ اب جب مستقیم صراط کا معنی راستہ اور راستہ ایسا ہونا چاہیے، اور مستقیم کے معنی ہی توسط اور اعتدال کے ہیں جو افراد و تفرید کے درمیان نہ ہو، تو یہاں آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے۔ بندہ گویا کہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں دین حق کی رہنمائی فرما دے، دین حق پر ہمیں تو چلا دے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم یہ وہ اہم اور جامع ترین دعا ہے کہ جو بندوں کو تعلیم فرمائی گئی، جس سے نوع انسانی کا کوئی فرد بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بس ہم آج کی اس گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہدایت سے ہم کو نوازے، اور اپنے کامل عبدیت اور غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنا اور اسی پر ثابت قدم رہنا ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔